السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج 20 دسمبر ہے اور اللہ کا شکر ہے اتنی خوبصورت صبح ہے کہ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے یہاں سے دیکھ کے مزہ آ رہا ہے. ابھی تو میں خیر میں باہر سے ہو کے آئی ہوں تو بڑی مزے کی صبح ہے، بہت ہی خوبصورت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس صبح کو آپ سب کے لیے امن کا اور سکون کا پیغام دیکھیے، اللہ نے اس کو بھیجا. آمین. مجھے بھوک لگ رہی ہے یار. آج کا ٹاپک کیا کرنے، ایسے گپ شپ لگاتے ہیں. وہ ہے گپ شپ کا پہلا پوائنٹ ہے رحم دلی، نرم دلی، سافٹنیس، پولائٹنیس، ہمبلنس، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احسان یاد دلایا کہ میں نے آپ کو نرم دل بنایا اور یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. نرم دلی، پولائٹنس، ہمدردی سے بولنا، پیار سے بولنا، یہ اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ مطلب اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ریمائنڈ کرایا، یاد دلایا، احسان ایک طرح سے جتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے ارد گرد آتے ہیں. تو سوچیں اگر اللہ کے نبی کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی حکمت اور یہ کتنی بڑی چیز ہے. میرے اندر یہ نہیں تھی چیز. میں بہت ڈاڑھی، بہت سخت مزاج تھی. سخت مزاج، دل نرم تھا، ہمدرد، ایموشنل، لیکن میں زبان سے ذرا روڈ تھی. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے میرے پہ کرم کیا اور میں آہستہ 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 میری زبان سافٹ ہوتی گئی. سافٹ ہونے سے کیا ہو گیا، میرے مریض مجھ سے محبت کرنے لگ پڑے. میرے جو ہیلپر ہیں، حتیٰ کہ میں بھی ملازم نہیں، لیکن مجھے ملازم لفظ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے نا، خاص طور پہ جو ہمارا ہیلپنگ سٹاف ہوتا ہے نا ان کو بہت برا لگتا ہے اگر نوکر یا ملازم کہا جائے. ان کو کیا، مددگار، آپ کے ہیلپر ہیں، مددگار. تو جو میرے ہیلپر اور مددگار ہیں نا، وہ مجھ سے پیار کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے میرا دل بدل دیا. اللہ نے میرے دل کی سختی مجھ سے دور کر دی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. خود پہ غور کریں، سخت الفاظ نہیں کہنے کسی کو، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی. میرے نا فریج، کچن کا جو فریج ہے اس کے اوپر ایک نا میگنیٹ بورڈ لگا ہوا ہے، وائٹ بورڈ. اپنی ہیلپرس کو میں نے کوئی کام یاد کرانا ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر لکھ دیتی ہوں کہ یہ کام کر دینا آج. یا انہوں نے کوئی خراب کام کیا ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر لکھ دیتی تھی یہ خراب کیا آپ نے. اور میں کہتی تھی اچھا یہ دیکھ کے سڑے کڑے جس طرح انہوں نے خراب کام کیا. یہ میری پہلی سوچ تھی. جب سے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا ہے، میں نے اپنی یہ سوچ بدلنے کی کوشش کی ہے. اب میں اس بورڈ پہ صرف یہ لکھتی ہوں کہ جو کام کرنے والے انہوں نے خراب کام کیے ہیں نا، ایک دفعہ لکھتی ہوں، مٹا دیتی ہوں، اریز کراتی کہ وہ نہ پڑھیں. ان کو پڑھنے سے وہیں پہ کھڑے کھڑے اریز کر دیتی ہوں، کیونکہ وہ جو پڑھیں گی تو وہ سڑیں کڑیں گی اور ان کے دل میں غصہ آئے گا، ریونج آئے گا، اینگر آئے گا. میں اس کے اوپر اچھی بات لکھاتی ہوں، اور جب انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں پیاری فلاں کے نام سے، پیاری تم پیاری ہے، اگر اس کا نام لکھ کے. وہ کوئی اچھا کھانا پکاتی ہیں، اچھا صفائی کرتی ہیں، اچھے کپڑے استری کرتی ہیں، میں ان کو جا کے شاباش دیتی ہوں. میں کہتی ہوں بڑی ہمت ہے تمہارے پہ، بڑا کام کیا، تو خوش ہو جاتی. تو اس لیے میں نے تو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی پازیٹیو چینج نوٹ کی ہے، اپنے دل میں ہمدردی اور رحم دلی لا کے. ٹھیک ہے، ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم سخت ہوتے ہیں، زبان کے بھی سخت ہوتے ہیں، کہ ہمارے دل بھی سخت ہوتے ہیں. تو دلوں کی سختی کا علاج یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے اور اپنے جو رشتہ دار جو مالی حالات سے کم ہیں، آپ سے ذرا پیچھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے رہن سہن میں رہیں. دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے. اور اللہ سے دعا مانگتے رہا کر. اور اپنے لیے ایک سزا رکھیں، میں نے رکھی ہوئی تھی.
وہ یہ تھی کہ میں کسی ملازم کو روڈ بول دیتی تھی نا، سوری، ہیلپر یا مددگار. اچھا جب میں ان کے ساتھ کچھ برا بول جاتی تھی نا تو پھر میں نے اپنے آپ کو ایک سزا دی ہوئی تھی کہ میں نے اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کی چیز اس ہیلپر کو دینی ہے، صدقہ دینا، ٹھیک ہے، یا باہر کے صدقہ دینا کسی اور. تو میں نے اپنے آپ کو سزا دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ کہ میں سوری کرنا جا کر، بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنے جو مالی حیثیت سے آپ سے کم ہو یا جاب کے حساب سے آپ کے وہ ہوں ماتحت ہوں، ان سے جا کے معذرت کرنا. تو ایک دن میں نے اپنی جو صفائی والی ہیلپر ہے اس کو ایک غلط بات کہہ دی جو اس نے نہیں کی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے نہیں کیا. اب میں کہا نہیں تم نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب میں ایک چیز تھی جو میری بیٹی لے گئی ہاسٹل میں نے کہا نہیں تم نے یہاں سے اٹھا کے کہیں رکھ دی ہے، تمہاری غلطی ہے، تم چیزیں خراب کر دیتے ہو. اس کو میں نے ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو کال کی، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں لے آئی تھی. کہتا کہ میری بیٹی ہر چیز مجھے بتا کے لے کے جاتی ہے ہاسٹل. وہ اس کے بھی ذہن میں نہیں رہا، شاید وہ مجھے بغیر بتائے لے گئی. اور جیسے مجھے پتہ چلا نا تو بڑا مشکل کام تھا بھائی. لیکن میں نے اپنی صفائی والی ہیلپر کو گلے لگایا، میں نے اسے معذرت کی اور میں نے اسے 2 دفعہ سوری کیا. میں نے کہا مجھے معاف کر دینا، میری غلطی ہے نا، مجھے پہلے فاطمہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے تھا، پھر مجھے تم سے بات کرنی چاہیے، تو پلیز مجھے معاف کر دینا. اس کے آنسو آ گئے اور مجھے نہیں پتا غصے کے تھے یا کس کے، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت پیارا ہو گیا. زیادتی میری تھی، لیکن اس کے بعد جب میں نے سوری کیا تو شاید وہ امیجن نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے سوری کروں گی. ایک دفعہ ہی میں نے 2 دفعہ معافی مانگی اس سے. اور اس کے بعد مجھے اچھے کان ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ آئندہ سے کبھی نہیں اس طرح کرنا، بدگمانیاں نہیں رکھنی، اور پہلے مجھے کنفرم کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اسے بات کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے لمبی ویڈیو نا مجھے خود بھی اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے لگتا ہے سننے والے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اب بدگمانی پہ بھی کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے کہ نرمی، سافٹنس، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ حافظ.